تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اللہ کے فرشتے اپنے پیغمبر کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف درود کی نسبت کی جائے تو معنی رحمت ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں۔ اللہ بھی حضور پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ جب اللہ بھی حضور پر درود بھیجے، اللہ کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجے، تو ایمان والوں تمہارا بھی حق ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی حضور پر درود بھیجے، اللہ کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجے، تو ایمان والوں تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ تم بھی حضور کی ذات پر درود بھیجو۔ اچھا، یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، پھر آگے ترغیب دی۔ پتہ چلا، توجہ ہے، پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو درود بھیج رہا ہے، رحمت نازل کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ گیا تو قیامت کی صبح تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے طریقہ، اللہ بھی حضور پر رحمت نازل کر رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، تو پتا چلا کہ حضور کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اپنا نفع چاہتے ہیں، تو پھر ہم اپنے فائدے کے لیے حضور کی ذات پر درود و سلام بھیجیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا کہ آپ ایک باغ کی طرف جا رہے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے، آپ نے نفل نماز شروع کی اور اس میں بڑا لمبا سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہیں اللہ کے رسول اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے، آپ کی وفات تو نہیں ہو گئی، آپ کی روح قبض تو نہیں ہو گئی، آپ دنیا سے چلے تو نہیں گئے؟ اتنا لمبا سجدہ، اٹھ ہی نہیں رہے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ بڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کے چہرے کی طرف دیکھا تو گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ پوچھا عبد الرحمن کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں پریشان ہو گیا، کہیں آپ اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے، آپ کی روح تو نہیں قبض ہو گئی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عبد الرحمن، میں اس رب کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ ادا کیوں نہ کروں کہ اس رب نے میری امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، میرے محبوب سے کہہ دو کہ جو تیری ذات پر درود پڑے گا ایک مرتبہ، میں اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دوں گا۔
میں 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دوں گا، 10 درجات بلند کر دوں گا۔ دوسری روایت میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، میں اس رب کی بارگاہ میں اتنا لمبا سجدہ شکر کا ادا کیوں نہ کروں کہ اس رب نے میری امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا انعام کیا ہے، میری امت کو بہت بڑی فضیلت بخشی ہے، بہت بڑا اعزاز بخشا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین ابھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، جو تیری ذات پر درود بھیجے گا میں اللہ اس بندے پر درود بھیجوں گا، جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں اللہ اس بندے پر سلام بھیجوں گا۔ آئے کوئی لاؤ تو صحیح ایسی عبادت، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا عمل، ایسی فضیلت والا عمل۔ کتنا مقدس اور مبارک عمل ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجے اور اللہ تعالی ہماری ذات پر درود و سلام بھیجے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرے روزے پر آ کر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حجاج، وہ عمرے والے کہ جنہوں نے روزہ اقدس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عقیدت پیش کیا، درود شریف پیش کیا، اور پھر پیغمبر نے ان کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ جو میرے دور رہنے والے ہیں، میرے امتی، مجھ سے محبت کرنے والے، وہ محروم نہ رہے۔ فرمایا جو دور سے مجھ پر سلام بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو فرشتوں کے ذریعے سے اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر پہنچایا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا درود شریف پہنچایا جائے، ہمارا نام لے کر، ہمارے والد کا نام لے کر کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی ذات پر اتنا درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے، اس کو قبول فرما لیے، تو اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کی کیا بات ہے۔